فرض کیجئے بالفرض، یہاں جو بیٹھا ہے ایک زمانے میں وہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے، فرض کرتے اس نے مجھ سے پڑھا ہے، کیونکہ اب ہم 50 سال 55 سال سے اوپر کیوں زندگی کے ہیں، اس لیے بہت سارے وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے لیکن 2-4 حرف ہم سے بھی پڑھے ہیں۔ مان لیجئے میرا شاگرد ہے اور یہاں بیٹھا ہے اور میں سننے والوں میں بیٹھا ہوں، تو مجھے اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی خیالت نہیں آنا چاہیے یہ مجھے کیا دین سکھائے گا، یہ تو میرا شاگرد ہے، یہ کیا بوزنا ہے دین، یہ خیال مجھے نہیں آنا چاہیے۔ اس وقت مجھے محتاج اور طلبگار بن کر کے بیٹھنا ہے، یہ سوچنا ہے ایک اللہ کا بندہ دین سنانے کے لیے بیٹھا ہے، عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، یہ دین سنائے گا، میں توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اس میرے شاگرد نے جو ہی حدیث پڑھنی شروع کی اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چوکنا ہو گیا، یہ حدیث سنا رہا ہے۔ ساتھ میں ہو سکتا ہے میرے دل میں خیال آئے گا، میں دیکھوں گا یہ کون سی حدیث سنائے گا، ٹھیک ہے، اس نے حدیث سنائی، فرض کیجئے اس نے حدیث سنائی العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان والاذنان تزنیان والفرج یصدق۔ جو ہی اس نے یہ حدیث پڑھی مجھے یاد آ گیا کہ یہ حدیث میں نے پڑھائی تھی اس کو، اور میں استاد تھا، یہ شاگرد تھا۔ تو اس وقت مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ امستوں کا ترجمہ صحیح کروں کنہ، مجھے اس وقت یہ دیکھنا ہے اس حدیث کا یہ ترجمہ کرے گا، اس حدیث کو میں اپنے پر فٹ کروں گا۔ اسے ترجمہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، تو مجھے فوراً دیکھنا ہے میری آنکھیں کنٹرول میں ہیں یا نہیں۔ اسے ترجمہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ بھی زناکاریاں کرتے ہیں، تو میں فوراً دیکھنا ہے میرے ہاتھ اس طرح کے جرم میں تو نہیں ملوث ہیں۔ اس نے آگے ترجمہ کیا، جب حدیث پوری ہو گئی اور میں نے اپنے آپ کو چیک کیا تو مجھے لگا کہ میرے پاؤں تو زنا کی طرف کبھی نہیں گئے، الحمدللہ۔ میرے ہاتھوں نے بھی کسی نامحرم کو کبھی ٹچ نہیں کیا، الحمدللہ۔ میرے کانوں نے بھی نامحرم کی کوئی بات نہیں سنی، الحمدللہ۔ لیکن میری آنکھ قابو میں نہیں رہتی ہے، کبھی نامحرم کو دیکھنا ہوتا ہے، کبھی شوق ہوتا ہے، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور کبھی مجبوراً دیکھتے ہیں۔ اب مجھے چیک کرنا ہے کہ میں اس کیٹیگری میں تو نہیں آ گیا جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آنکھیں زناکاری کرتی ہیں۔ مجھے فکر پڑ جانا چاہیے بوش پانس بمچو تات کیٹیگری میں آمد۔ اس وقت مجھے یہ نہیں سوچنا ہے میرا شاگرد مجھے حدیث سنا رہا ہے اس کی حدیث صحیح ہوئی یا نہیں، اس وقت مجھے اپنی فکر پڑنی چاہیے کہ جناب والا پروفیسر صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر سامنے بول رہا ہے کینسر کیسے کیسے ہوتا ہے، تو پروفیسر صاحب یہ نہیں سوچے گا میرا شاگرد ہے، وہ یہ سوچے گا ایم کینسر قسم بیان کر بچو صاحب بچت کہ میں کہاں مجھے کوئی کینسر ہو چکا ہے ان میں سے، اس وقت وہی سوچے گا۔ اسی طرح سے سننے والوں کو میرے بھائی طلب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہمارے علماء، یہ جمعے کے خطبہ دینے والے بڑی محنت کے ساتھ نئے نئے موضوعات پر تیاری کر کے آتے ہیں، اور امت کو چونکہ سننے کی نیت ہی نہیں ہے، ارادے ہی سننے کے نہیں ہیں، اور اگر سننے کا ارادہ ہے تو صرف کمنٹس پاس کرنے کے لیے اور تبصرہ کرنے کے لیے، اس لیے آتے ہیں سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ جناب والا 200 سال ہو گئے کشمیریوں کو بات سنتے سنتے، جیسی تبدیلیاں آنی چاہیے نہیں آتی ہے، اور جب کوئی آدمی صحیح جذبے سے سنتا ہے تو تبدیلی آتی بھی ہے۔